رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کے لیے تین چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے. پہلا جو مسئلہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا جواب اللہ نے پیچھے دے دیا ہے. الذی خلقکم، کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم کچھ بھی نہ تھے، آج جو کچھ ہو یہ سب کچھ بنانے والا دینے والا صرف کون ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، اس کو کہاں رہنا چاہیے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، یہ تیری قیام گاہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے فاتقوا النار التی، آگے آگ ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. اگر تیاری کر کے نہیں آئے گا تو تیرے لیے جہنم ہوگی، تیاری کر کے آئے گا تو میں اللہ تجھے جنت عطا کروں گا. صبح کے سبق میں خلاصتاً ہم نے یہ پڑھا تھا، آیت نمبر 21 میں پہلی مرتبہ دعویٰ بیان ہو چکا ہے، اور سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ دعویٰ بیان ہوگا. مشرکین مکہ میں 3 طرح کا شرک تھا، شرک فی الدعا، شرک فعلی. شرک فی الدعا کا مطلب کہ غیبانہ اپنے معبودان باطلہ کو وہ پکارا کرتے تھے. اللہ نے اس کا رد کیا ہے کہ وہ تمہارے پکارے سننے والا نہیں، بلکہ ہر ایک کی پکارے سننے والا کون ہے؟ دوسری مرتبہ دعویٰ بیان ہوگا اور شرک فعلی کا رد ہوگا. شرک فعلی بہیمانہ، جانور، دیگیں، مال و زر، جب بھی اس کی سبیل لگانی ہے تو کس کے نام پہ لگانی ہے؟ تیسرا ان میں شرکیہ عقیدہ یہ تھا کہ اول قیامت آنی نہیں، اگر آ گئی تو ہمارے معبود ہمیں اللہ سے چھڑا کے لے جائیں گے. اس کا اللہ رد کریں گے آیت الکرسی میں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میرے آگے لب کشائی کرے میری اجازت کے بغیر؟ میرے آگے اسی نے بولنا ہے جس کو میں اللہ نے اجازت دینی ہے. تو یہ تینوں طرح کا اللہ رد کر کے مسئلہ توحید کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ عظمت قرآن پہ بڑی عجیب دلیل ہے کہ میں اللہ نے جو قرآن اپنے نبی کو عطا کیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی بنانے کا اختیار نہیں رکھتا. یہ چیلنج 4 طرح کا ہے. پہلا چیلنج کہ پوری قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کے آؤ. دوسرا چیلنج 10 صورتیں لے کے آؤ. تیسرا چیلنج 1 صورت لے کے آؤ. چوتھا چیلنج 1 آیت لے کے آؤ. لیکن سنو کائنات والوں، جو قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، پورا قرآن بنانا تو دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں تم 1 آیت بھی نہیں لا سکتے.
मोहतरम सामीन, अरब के लोग, उनकी मादरी ज़बान अरबी थी। पढ़े लिखे स्टूडेंट नौजवान अगर कोई मुहावराती जुमला बोलता है, कहते हैं इसका आगे काफिया पूरा करो, तो पढ़े लिखे बंदे के लिए मुश्किल नहीं है। वो अरब के लोग एक एक महफिल में हजारों शेर कह देते थे फिल बदी। उनको चैलेंज किया जा रहा है। और जब ये सूरत नाजिल हुई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, पूरे कुरान पाक में हुरूफ के एतबार से ये मुख्तसर सूरत है, लेकिन उन्वान के हवाले से पूरे कुरान का खुलासा है। इसको जब लिख के सहाबा ने बैतुल्लाह के साथ लटकाया गया है कि ये कुरान का पैगाम आया है, आओ कोई चैलेंज कबूल करता है तो करे। बड़े बड़े शायर बुलाए गए, आखिर में यही जवाब मिला, ये इंसान का कलाम नहीं, ये रहमान का कलाम। ये इजाज है कुरान का। जाग रहे सब? ये कुरान का इजाज है। आप कोई भी फनी किताब पढ़ें जो मुताले का ज़ौक़ रखते हैं। आजकल बड़ा ये अजीब मसला बन गया है, मीडिया आ गया है, बस सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं, मुताले का शौक़ ख़त्म होता जा रहा है। कोई भी किताब पढ़ने वाला पढ़े, एक बार, दो बार, तीन बार, बंदा थक जाता है, बस यार ये किताब पहले पढ़ चुके हैं। वाहिद ये कुरान ऐसी अजीम किताब है, इसको जितनी बार पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, मज़ा दोबारा होता रहेगा। ये अल्लाह का कलाम हुआ, इसमें ज़ख़ैर बहुत बड़े हैं, कमालात बड़े हैं, तासीर बड़ी है। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत से कुरान की तिलावत करते थे। और एक मसला मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। कल मैंने अर्ज़ किया था, जब बंदा पढ़ता है अलिफ लाम मीम, ये तीन हुरूफ हैं, अलग अलग, हर पे 10 नेकियां मिलती हैं। इतना कहने से बंदे को 30 नेकियां मिल गई हैं। अगर एक आयत को बंदा उसका तर्जमा सुनता है, समझता है, तो अल्लाह 100 रकात नफली इबादत से ज्यादा सवाब अता करता। कुरान को समझना, एक आयत करीमा, फकत एक आयत करीमा का तर्जमा सुन लेना कि अल्लाह इसमें क्या कह रहे हैं, इस नीयत से सुनना कि अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे, तो अल्लाह उस बंदे को 100 रकात नफली इबादत से ज्यादा सवाब अता करते हैं। ये मेरी बात नहीं, ये मेरे नबी का फरमान है। और नकल करने वाले अब हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो मेरे भाई, ये बहुत बड़ा अजीम मौका है, आप बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह हम सबको मजीद कबूल फरमा ले और अपनी किताब सही समझ के अमल की तौफीक अता करे। अब आगे थोड़ा सा चलना चाहता हूँ। एक मसला ज़िमन में ये बयान हुआ था, हर बंदे की 4 ख्वाहिशें होती हैं। थके तो नहीं बैठे हुए? ये रियायत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप सोए रहें। कुछ साथी मसरूफ़ होते हैं, चलो मैं कहता हूँ सवाब में वो भी शामिल हो जाए। तो सुबह भी ज़रा थोड़ा सा जिहाद किया करें अपने नफ्स के साथ। हर बंदा चाहता है, आओ भाई कोई शादी की है आपने? नहीं अभी जी रैशगाह नहीं बनाई। रैशगाह बन गई, अब शादी करता है। कहता है रैशगाह भी अच्छी हो, मेरी वाइफ बीवी भी मुझे नेक सीरत मिल जाए, फिर खाने पीने के लिए खुराक भी अच्छी होनी चाहिए, बाइज्जत तरीके से, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और चौथा फिक्र ये रहता है कि इस रैश से मुझे कोई निकाल ना दे। अल्लाह ने कहा, दुनिया में अगर तेरी ये ख्वाहिशें पूरी ना हो सकी तो घबरा न जाना, मेरे कुरान के पीछे चलते रहना, मैं जन्नत में ये चारों तेरी ख्वाहिशें मैं अल्लाह पूरी कर दूंगा। तुझे जन्नत में कोठियां अता करूंगा, 1 जन्नत के फल बागात रिज़्क़ अता करूंगा, 2 वो अज़वाजुम मुताहरा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुताहरा, वहां पे मैं तुझे नेक सीरत बीबियां अता करूंगा, मुराद हूरें हैं। और वहुम फीहा खालिदून, रैशे भी ऐसी होगी कि उनकी रजिस्ट्रियां मैं अल्लाह तेरे नाम करवा दूंगा, वहां पे तुझे कोई निकालने वाला ना होगा। मोहतरम सामीन, खास तौर पे नौजवान, आज शैतानी दौर आ गया है। इस मीडिया ने बड़ी तबाही की है, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होते हैं गलत। आज किसी की बेटी बहन से तू वक़्त पास कर रहा है तो मेरा मोहतरम भाई, उसको ज़हन में बिठा, कल आपके साथ क्या बनने वाला है। ये वो माजरा है, आप जो कर रहे हैं आपको वो देखना पड़ेगा।
خدا را کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلیے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسی آتی ہیں۔ جتنا انسان تقوی اختیار کرتا ہے اتنی عمر میں، علم میں، رزق میں اللہ برکتوں کا نزول پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آگے چلیں جناب، اب یہاں سے تخلیق انسانیت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے یہ تین مخلوقوں نے بڑی شہرت کی ہے، ایک فرشتے، ایک جنات۔ فرشتے اوپر رہا کرتے تھے، جنات زمین پہ رہتے تھے۔ یہ تاریخی روایات ہیں لیکن من گھڑت ہیں، کب ہوئے، کیسے ہوئے، اس کی تفصیلات ڈیٹیل میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے یہ مخلوقیں بنائی ہیں، کوئی باسند صحیح ملتی تو میں ضرور اس کا اظہار آپ کے سامنے کرتا۔ میرے اللہ نے بنایا ہے، کب بنایا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ آسمانوں پہ فرشتے ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بیت اللہ کے سیدھا اوپر جائے نا، 7 آسمان کے اوپر ایک ہے بیت معمور۔ کیا نام ہے سر؟ بیت معمور۔ یہ فرشتوں کا قبلہ و کعبہ ہے۔ ہر روز اس کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں جو ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر ساری زندگی اس کا نمبر نہیں آتا۔ اتنی کثرت سے ملائکہ فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اشارہ ہے، اے انسان تو اگر میری عبادت نہ بھی کر تو تیرا اپنا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں۔ بہت ساری مخلوق ہے جو ہر وقت میری عبادت میں مصروف ہے۔ اب جنات زمین پہ رہتے تھے، ان میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ اب میں ایک ایسا خلیفہ بناؤں، خلیفہ بایمانہ، کہ میں جو باتیں اس کی اولاد تک پہنچانا چاہتا ہوں، نسل انسانیت تک، اس خلیفہ اور اس خلیفہ کے خاص جو رفقا ہوں انبیاء کی شکل میں، ان کے ذریعے میں اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں۔ کیوں؟ میں اللہ خود شکل و صورت سے پاک ہوں، اب میں تو ان سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر میں بات کر بولوں اور میں کہوں نماز پڑھو تو وہ کہیں گے کیسے پڑھیں، اب کوئی ہمیں پڑھ کے تو دکھائے۔ اس لیے خلیفے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نبیوں کی شکل میں آ کے وہ میری باتیں سمجھائیں اور پریکٹیکلی کر کے دکھائیں تاکہ میرے بندوں کو آسانی ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ منتخب فرمایا ہے، اور فرشتوں کی محفل میں فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتے فوراً آپس میں، اور کچھ مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آتی رہتی تھی کہ ہم سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہوگی، اللہ نے جو عزت ہمیں دی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اب میں ایسی مخلوق بناؤں کہ فرشتے بھی ان کے آگے جھکنے پہ مجبور ہو جائیں، اور انہیں پتہ چل جائے کہ اشرف المخلوقات، اعلیٰ مخلوقات اگر اللہ نے بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ سارے بولیں کس کو بنایا ہے؟ انسان۔ اب فرشتے دیکھیں مسئلہ سماعت فرمائے، جب اللہ نے فرمایا نا، یہ کوئی مشورہ نہیں لیا جا رہا کہ وہ کہیں گے تو میں بناؤں گا، یہ ویسے ان کا انٹرویو لیا جا رہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے مولا اگر مراد تیری حمد و ثنا ہے تو ہم ہر وقت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جنات پہلے زمین پہ رہتے ہیں، وہ تو قتل و غارت کرتے ہیں، اگر آپ ایسی مخلوق نہیں کوئی وہاں بھیجنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی آپس میں لڑائی بھیڑائی کریں، شرک کریں، دنگا فساد کریں، تو آپ ایسی مخلوق نہ بنائیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ان کے اندر کی حالت کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ ہاں ٹھیک ہے برے بھی ہوں گے لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، اور ان انبیاء میں سے سب سے حسین و جمیل اگر میں بناؤں گا تو آمنہ کے لال کو بناؤں گا۔ وہ ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، انبیاء سارے ان کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن وہ مجھے اتنے پیارے ہوں گے جہاں وہ چلتے جائیں گے میری رحمتوں کے بادل برستے جائیں گے۔ اب ایک نوجوانوں کو تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں، علم بڑی نعمت ہے، مال اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، دیگر جتنی چیزیں ہیں انسان کے پاس ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم وہ نعمت ہے، علم وہ نعمت ہے جو بندے کی حفاظت کرتا ہے۔
ہر قدم پہ اتنا ضرور علم حاصل کرو تاکہ بندہ پاکی پلیتی اور جنت جہنم کے مناظر سمجھ سکے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سیکھیں اور آگے اس پیغام کو لے کے چلیں۔ تو اللہ نے جو حضرت آدم کو عزت دی ہے اس کا سبب پیسہ نہیں بنا میرا بھائی، اس کا سبب حضرت آدم کی کوٹھی نہیں بنی میرا بھائی، اس کا سبب حضرت آدم علیہ السلام کے جانور مویشی گاڑیاں نہیں بنی، بلکہ علم نبوت سبب بن رہا ہے۔ اس علم نبوت نے ایسا چمکایا ہے حضرت جی کو کہ تمام فرشتے پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے حضرت آدم کی عزت کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک کوئی اور مخلوق کا فرد نہ پہنچ سکا۔ تو یہ جتنی بھی اب دیکھو انسان کتنا اعلیٰ و افضل ہے کہ فرشتے بھی ان کے ابا جی کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا مسئلہ آگے چلے گا جی، پھر میں وہ مسئلہ بھی عرض کرتا ہوں کہ سجدے سے کیا مراد ہے اور اس کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی وہ میں عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ تھوڑا سا توجہ سے بیٹھیں گے، اللہ مجھے آپ سب کو پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا نا ماسک وغیرہ پہن کے آیا کریں، پھر میں کوئی ڈرا دیں بھائی یار فتح جیسا ہے تو کیا بن سی، چلو فتح جیسا ہے پھر اتنے قرآن شروع کر دے سیں کہ یہ کہ صبح مولوی دی رولا یہ سب بات کے لایا جاؤ۔ چلو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی، اصل وہ حکومت بھی ہمارے لیے کہتی ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، تو اس میں احتیاطی تدابیر سنت ہمارا ہے۔ ایک نوجوان ہے ملنے کے لیے، آپ نے پوچھا کس پہ آئے ہو؟ اٹھنی پہ آیا ہوں یا رسول اللہ۔ وہ کدھر ہے؟ مسجد نبی کے پیر چھوڑیا، اللہ توکل۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے پہلے ٹانگ وغیرہ باندھ پھر کہ اب اللہ توکل ہے۔ جو سنت طریقہ ہے اس پہ عمل کرنے میں برکات ہے۔ ماسک پہنے، وضو رہے اور صابن سے بھی ہاتھ شاتھ منہ شو دھو لے کرو، جیسے بھگن والے چمکے بیٹھے، اور اس طرح صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ برکات ہوتے ہیں کام کے ٹائم کام، اور اس کے بعد جو ہے اپنا جو معاملات ہیں بالکل، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورتی یہ نہیں ہوتی کہ چونا شونا ملو چہرے پہ، خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وضو شوضو کرو تاکہ اس میں اللہ کی رحمت رہے اور برکات رہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے چلتے جائیں گے۔ آپ اس کو نوٹ فرمائیں، جہاں بھی لفظ از آئے گا قرآن میں، سورۃ البقرہ میں خاص طور پہ، وہاں پہ ایک نیا واقعہ شروع ہوگا جی، وہاں پہ ایک نیا واقعہ شروع ہوگا۔ چلیں جناب سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب فرمایا تیرے رب نے للملائکہ، کن سے؟ فرشتوں سے، انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک نائب، جس کے ذریعے میں اللہ کریم اپنے احکامات اس کی جتنے بھی ماننے والے ہوں گے اولاد میں سے وہ پہنچاؤں گا۔ قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتے کہنے لگے کیا مقرر کرے گا تو زمین میں ایسی مخلوق، من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے، یہ نہیں بد عقیدہ ہوں گے، شرک کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائیں گے آپس میں خون، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن جائے گا، وراثت کے چکر میں بیٹا باپ کو قتل کر دے گا، آپس میں لڑائی جھگڑا پڑ جائے گا۔ ایسی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں اور آئندہ کرتے بھی رہیں گے۔ جس طرح ایک خادم نوکر کے سامنے مالک کہتا ہے
میرا ارادہ کر رہا ہے کہ میں شاپ دکان پہ ایک ملازم اور رکھوں۔ وہ کہتا ہے سر میں جو حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے، کیا ضرورت ہے نیا ملازم رکھنے کے لیے؟ تو فرشتے کہنے لگے مولا اگر مقصد تیری حمد و ثنا ہے تو ہم ہر وقت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کوئی قیام میں کھڑا ہے تو قیام میں میرے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں میرے اللہ کے آگے وہ تسبیحات کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ ایسی ہی حالت میں وہ قائم دائم رہیں گے۔ آگے سے اللہ نے کیا جواب دی ہے، توجہ چاہتا ہوں، قال، یہ جواب ربانی۔ اللہ نے کیا فرمایا، انی اعلم، یقیناً میں جو جانتا ہوں، مالا تعلمون، تم ان حکمتوں کو جانتے نہیں ہو۔ پھر ایک نعرہ لگاؤ، ہر ایک ایک دل کی حالت و کیفیت کو جاننے والا کون ہے جی؟ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تفصیلات کو جاننے والا نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا جو مخلوق میں بنا رہا ہوں اس کے اندر کی حالات کو جاننے والا میں ہوں۔ یہ ایک مسئلہ اور سماعت کریں، شرک کرنے والے تین طرح کی مخلوق کی عبادت کیا کرتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج بھی آپ دیکھیں جتنا بھی شرک ہو رہا ہے، کچھ فرشتوں کو غیبانہ پکارتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کہتے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل، وہ یہ سمجھتے کہ نعوذ باللہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کے آگے مجبور ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ ظالم عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب ہم ان کو غیبانہ پکاریں گے تو اللہ بھی مجبور ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ بعض ایسے مشرک جاہل ہیں جو جنات کی عبادت کرنے والے ہیں، جو جنات کی پوجا کرتے ہیں اور غلط سلط وظیفے پڑھ کے جادو کرتے ہیں، خود بھی کافر بنتے ہیں، لوگوں کو بھی کافر بناتے ہیں۔ یہ دوسری جماعت ہے مشرکین کی۔ تیسری جماعت وہ ہے جو نبیوں ولیوں کے مجسمے بنا کی عبادت کرنے والے تھے۔ بعض نے انبیاء اولیاء کی قبروں پہ سجدے کرنا شروع کر۔ توجہ ہے بھائی، آپ توجہ رکھے کریں یار، تھوڑی سی توجہ رکھے کریں، بات پھر سمجھ آتی ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ ہٹتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایسے لوگ باتیں اوپر سے کراس کر رہی ہیں اور آگے لاریٹے کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک طرف مل کے کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ توجہ چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جماعت ہے جنوں کی، دو دوسرے نمبر ملائکہ، تیسرا نمبر انسانیت۔ ایک ہی واقعے میں اللہ نے تینوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہی واقعے کے اندر تینوں جماعتوں کا بیان آ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں سنو وہ فرشتوں کی عبادت کرنے والوں، ان کا جواب بھی سنو۔ وہ تو خود اعتراف کر رہے ہیں اللہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، وہی کچھ جانتے ہیں جو تو بتاتا ہے، سب کچھ جاننے والا تو ہے۔ یہ فرشتوں کی عبادت کا بھی رد ہو گیا ہے۔ اسی واقعے میں اللہ شیطان جن کا ذکر کر کے بتائیں گے کہ اس نے میری نہ مانی، مردود بن گیا، وہ بھی میری عبادت کے لائق، وہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق میں اللہ ہوں۔ تیسری جماعت حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، میں نے ان کو کہا تھا درخت کے قریب نہ جانا۔ اور کائنات والوں جو بھول جائے وہ الہ مشکل کشا نہیں ہوتا، الہ مشکل کشا اکیلا کون ہے؟ فرشتوں کا بھی احترام کرنا ہے، اچھے جنات کے متعلق بھی اچھا گمان کرنا ہے، انبیاء اولیاء سے بھی دلی محبت رکھنی ہے، لیکن یہ جبین جب بھی جھکانی ہے تو صرف کس کے آگے جھکانی ہے؟ زندہ باد۔ آگے چلیں، اب بات چل پڑی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام کلّہا،
ضرورت کی چند چیزوں کے. یہ بڑی توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے خاص. یہ جو جملہ فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے ہیں، یہ معنی نہیں کرنا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کا علم دے دیا تھا. اگر یہ معنی کریں گے تو یہ سوال آئے گا کیا جنگ کا علم تھا کہ نہیں، کیا مدینے کا علم تھا کہ نہیں، کیا مکہ کا علم تھا کہ نہیں، کیا ملک شام کا علم تھا کہ نہیں، کیا آپ کے ناموں کا علم تھا کہ نہیں. یہ عقل و نقل کے خلاف ہے اور قرآنی سیاق و سبا کے بھی خلاف ہے. اللہ اکبر. جو ملک سبا تھی حدود نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ نے اسے بھی کلہ ضرورت کی ہر چیز دے رکھی ہے. یہ تو کل سے مراد پھر یہ معنی تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سمت سے وہ عورت تھی کلہ تو دوسرے سمت سے وہ مرد تھی. یہ قطعاً مفہوم غلط ہے، خلاف شریعت ہے. حضرت آدم کو ضرورت کی چند چیزوں کے نام بتائے گئے تھے. اب ایک سیل آ گیا ہے، اس نے کہا جی حضرت آدم علیہ السلام کو تو الگ سکھائے گئے تبھی تو فرشتے جواب نہ دے پائے. نہیں میرے بھائی جان، کہیں بھی قرآن و سنت میں یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فرشتے بھی سامنے موجود تھے، حضرت آدم بھی وہی تشریف فرما تھے. اللہ نے ان کے سامنے وہ نام بتائے. اللہ نے فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے کہ یہ باتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تھیں. اللہ اکبر. وہ بتائی گئی ہیں. اب کہا گیا فقال انبئونی باسماء هؤلاء، فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین. اے ملائکہ اگر تم اپنے شک و گمان میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب فرشتے دل سے صاف مخلوق ہے، اڑ نہیں گئے، ضد نہیں کی، فوراً کہا قالوا سبحانک. قالو جمع کسی گئے، سب یک زبان بولے سبحانک، اللہ تو پاک ہے. سبحان اللہ. سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. سبحانک، اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے. سبحانک، اللہ تو ہر قسم کی پریشانیوں سے، موت و حیات کی تفریق سے پاک ہے. لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا، ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو ہمیں تو نے سکھایا ہے. ہم اور کچھ نہیں جانتے، ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے سکھایا ہے. توجہ چاہتا ہوں. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی تو. سبحان اللہ. کیا کہنے لگے؟ پڑھیں ذرا. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی تو، العلیم الحکیم، سب کچھ جاننے والا بھی تو ہے. الحکیم، تیرا ہر کام بڑی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کہتے ہیں جی یاد واد کچھ نہیں ہوتا، یہ وظیفہ پڑھا کر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انشاءاللہ بہت سارے خزائن کھلنا شروع ہو جائیں انشاءاللہ. اور بدنظری سے بچا کرو. امام شافعی سے شاگردوں نے پوچھا حضرت حافظہ کمزور رہتا ہے، بھول جاتا ہوں، فرمایا بدنظری نہ کیا کرو. چونکہ دودھ پینا ہو نا، دودھ پینے سے طرح دے پان والی مثال ڈھک دی نہیں تو دیوا. دودھ پینا ہو تو برتن میں اس میں پہلے صاف کیا جاتا ہے یا ویسے دودھ ڈال دیا جاتا ہے؟ پہلے صاف کیا جاتا ہے دودھ کو، برتن صاف کر کے گلاس، پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے. اگر برتن صاف نہ ہو تو دودھ ڈالیں گے تو دودھ بھی کیا ہو جائے گا جی؟ خراب ہو جائے گا. یہ العلم نور، یہ علم بھی تو نور ہے نا. اتنا دودھ اعلیٰ نہیں جتنا قرآن و سنت کا علم اعلیٰ ہے.
یہ تو بڑا قیمتی علم ہے، یہ تو بڑا قیمتی علم ہے۔ جتنا دل دماغ پاک صاف ہوگا، گناہوں سے بچیں گے، انشاءاللہ پھر برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، پھر اللہ کی محبت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے تھوڑا سا وظیفہ اگر کہو تو بتا دیتا ہوں۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ڈیلی کس ٹائم تنہائی میں بیٹھ کے نا، تنہائی میں اس میں اتنی سی آواز ہو جو آپ تک صرف آواز آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا تھوڑا سا ذکر کیا کریں تنہائی میں بیٹھ کے، جس میں ایسے نہ ہو کہ گھر والے سو رہے ہیں، آپ اندر پیر صاحب بنے بیٹھے ہیں تو ڈانگا چیک لائیں تو کی مراقبے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی تنہائی ہو جہاں فقط آپ ہوں، یا بے شک سو رہے ہیں تو اتنے ایک آواز سے پڑھو جو فقط آپ تک آواز جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو تھوڑا تھوڑا کریں، 5 منٹ کریں، 3 منٹ کریں، 10 منٹ کریں ہر روز۔ کوئی عمل بھی ہے تھوڑا تھوڑا روز جب کریں گے تو پھر اس کی برکات آئیں گے۔ ایسے نہیں کہ ایک رات میں ساری رات ہی کھڑا رہا، دوسرے دن سارا دن سوتا رہے گا، پھر خدا فائدہ کوئی۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا عمل ہو، اس کے اندر برکات ہے، تھوڑا سا استغفار ہو۔ یہ جو مراقبہ ہوتا ہے نا، یہ غلط شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ مراقبہ قبر پہ بیٹھ رہے ہیں، اوپر چادر ڈال دی، یہ تو بھوک سے مر رہا، سیویاں لاؤ، حلوہ لاؤ، اب ہم پریشان ہو گئے، پیر صاحب نے مراقبہ کیا ہے، اندر کٹاپا چل رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں۔ اصل مراقبہ کرنا تھا اپنا، کہ دن میں میں نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے عمل کیے، کتنی نمازیں پڑھ سکا، کتنی رہ گئیں، کتنی مرتبہ جھوٹ بولا گیا ہے، کتنی مرتبہ میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ جب حساب کتاب اپنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اپنے ٹائم میں سے ٹوٹل آپ 15 منٹ ہر روز کے نکالیں، 5 منٹ کلمہ طیبہ کے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے بڑا ذکر کائنات میں نہیں ہے، اس سے بڑا ذکر کائنات میں نہیں ہے، اس سے بڑا ذکر کائنات میں نہیں ہے۔ کیسے؟ حضرت کلیم کہنے لگے کوئی طور پہ، اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا جو میں پڑھوں تجھے یاد کروں۔ اللہ نے فرمایا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ مولا یہ تو سب کو بتاتا ہوں۔ فرمایا میرا کلیم اس کی اہمیت پوچھنا چاہتا ہے۔ 7 آسمان ترازو کے پلڑے پہ اگر رکھ دیے جائیں، 7 زمینیں اور فرشتے جبرائیل امین اور تمام ملائکہ اور جتنی مخلوق ہے ساری ترازو کے پلڑے پہ رکھ دی جائے، دوسری طرف یہ کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے، اگر میں اللہ اس کو رحمت والے ہاتھوں سے اٹھاؤں، ساری کائنات والا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا، اس کلمے کی اہمیت اور عظمت والا پلڑا جھکتا ہوا۔ یہ تھوڑا سا عمل ہے، تھوڑا سا عمل ہے، بڑا عمل ہے جی۔ جس بندے کی زبان پہ آخری وقت یہ جاری ہو گیا، دخل الجنہ، آقا فرماتے ہیں ادھر موت آئے گی، ادھر اللہ سیدھا جنت کا وارث بنا۔ اور یہ ویسے جاری نہیں ہوتا، جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی زبان پہ جاری ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں، اگر مال کا غلبہ ہے تو اس کا ورد کریں، انشاءاللہ وہ کم ہو جائے گا، اللہ کی محبت غالب آئے گی۔ تھوڑا سا استغفار اور تھوڑا سا درود شریف۔ درود شریف کوئی کہتا ہے درود تاج پڑھ، کوئی کہتا ہے بے تاج پڑھ، کوئی کہتا ہے فلاں پڑھ، یہ الگ الگ درود بنا رکھے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک میری پسند ہے، ایک مصطفیٰ کی پسند ہے، تو کون سی پسند آلہ ہے؟ کون سی پسند آلہ ہے؟ کون سی پسند آلہ ہے؟ میرے نبی کی پسند آلہ ہے کہ مولانا صاحب کی پسند آلہ ہے؟ نا مولانا صاحب بھی ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہی ہمیں پسند آئیں گے، ورنہ کملی والے سے تو بڑا اللہ نے بنایا کوئی نہیں۔ میرے نبی کا پسندیدہ درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، جو ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ ضروری نہیں کہ 1000 بار پڑھیں، نہ، بے شک آپ 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، توجہ سے پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، توجہ سے پڑھیں۔ یہ وہ درود ہے جس کو میرے نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے، اور یہی درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی درود شریف نہیں ہے۔ آج جھگڑے چل پڑے، درود مانتا نہیں، فلاں نہیں مانتا جی، وہ سنتے نہیں، کہتا نہیں سنتے۔ میرا بھائی ایسے جھگڑوں سے بچ، پہلے یہ سمجھ درود ہے کیا؟ درود ایک دعا ہے۔ درود کیا ہے؟ بولو سارے، بولو نا بھائی سارے، درود کیا ہے؟ دعا ہے۔
اور دعاؤں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا میں اللہم ہوتا ہے یا ربنا ہوتا ہے. اور دعائیں سننے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے دعائیں سننے؟ اور درود کے کس لفظ کا معنی ہے کہ فلاں سن رہے ہیں؟ پہلے ہمیں وہ سمجھا تو صحیح میرا بھائی کہ درود شریف کے فلاں حرف لفظ کا معنی ہے کہ ہم فلاں میں سادے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، عنوان سے ناٹوں، بات آ گئی ہے چلو عرض کر دوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، اس کی آل پہ بھی رحمت نازل فرما. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت نازل کی تھی حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ ہمارے نبی پہ بھی رحمتوں کے بادل برسا، ان کی آل پہ بھی رحمتوں کے بادل برسا. کما صلیت کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پہ برکتیں نازل کی تھی. خدا کی قسم اس میں کس لفظ کا معنی ہے کہ ہم فلاں کو سنا رہے ہیں؟ بات تو اللہ سے کر رہے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا جو اس طرح درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور جو جتنا کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، ایک صحابی آئے یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، آپ نے فرمایا درود شریف پڑھا کر اللہ تجھے غیب سے رزق عطا کرے گا. دوسری بار آیا کہتا ہے جی تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے، کچھ اور وظائف پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اور درود ابراہیم پڑھا کر. جب تیسری مرتبہ آیا بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا. اس کے آنے سے پہلے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا کہ اب یہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ نے بہت سارے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں. وہ خوش تھا. میرے نبی نے فرمایا اب سناؤ. کہتا ہے جی اب مانگتا تھوڑا ہوں ملتا زیادہ ہے. درود شریف محبت سے پڑھا کرو، شوق سے پڑھا کرو، باوضو ہو کے پڑھا کرو، پاک صاف ہو کے پڑھا کرو، پھر برکات دیکھو. خدا را اللہ مولانا صاحب کو بھی ہدایت دے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھاتے ہیں قوم کو. درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، اور دعائیں سننے والا کون ہے؟ یہاں پڑھیں گے، یہاں پڑھیں گے مدنی مسجد میں تب بھی کون سنتا ہے؟ مدینہ عالیہ جا کے پڑھیں گے تب بھی کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے. وہ رحمت نازل کر رہا ہے، برکت نازل کر رہا ہے. ہمارا محتاج نہیں ہے، آگے سے جواب ملتا ہے. اگر تو یہ درود شریف توجہ سے پڑھے گا وہاں اپنے نبی کے جسم پہ بھی روح مبارک پہ بھی میری رحمتیں برکتیں آ رہی ہیں. تو اگر شوق رکھتا ہے تو اب تیری جھکی گھر پہ بھی ہم رحمتوں برکتوں کے بادل برسا دیں گے. اور اگلا مسئلہ ایک سنانا چاہتا ہوں، سن رہے ہو کہ نہیں؟ توجہ ہے جی. صرف 15 منٹ ہر روز نکالیں، صرف 15 منٹ. لمبے چوڑے وظائف انشاءاللہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے. 5 منٹ کلمہ طیبہ کے لیے، 5 منٹ استغفار کے لیے، 5 منٹ درود ابراہیم کے لیے. انشاءاللہ آپ کی گاڑی ایسے چلے گی، آپ کی نسلیں بھی دعائیں دے گی. انشاءاللہ کریں ہر روز. اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اس کے اپنے برکات ہیں. باوضو ہو کے پڑھیں. اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا جتنا آپ محبت سے یہ درود پڑھیں گے معاشر میں اللہ اتنا آقا کے قریب آپ کو جگہ عطا کرے گا. جو جس ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے معاشر میں وہ اس کی اتنا قریب ہوگا. تو یہ درود شریف پڑھنا یہ علامت ہے کہ ہمیں محبت ہے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ باتیں ممبر کے لیے نہیں ہوتی لیکن تعدیث بن نعمت کے طور پہ اور شوق اور جذبہ دلانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. کبھی کبھار جب وہاں سے گزر رہے تھے قبر مبارک سے، واللہ جب درود شریف میں پڑھ رہا تھا درود ابراہیم، میرے نظر دل دماغ میں وہ طیف کا منظر تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں یہ پڑھ رہا تھا درود ابراہیم اور میرا وجود میرے کنٹرول سے باہر تھا کہ کمال رحمت ہو، کمال برکتیں ہوں ان کی ذات بابرکات پہ جس نے پتھر کھا کے بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے. پھر وہی جذبہ رنگ لے کے آیا جو اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے میرے محبوب آپ کی محنت ایسے رنگ لے کے آئی ہے. کبھی اکیلا تو قرآن سناتا تھا، ابو بکر تنہا بیٹھ کے سنتا تھا، پھر وہ محنت تیری ایسے رنگ لے کے آئی تو سنانے والا تھا 1,44,000 صحابہ سننے والے موجود تھے. تو میرا بھائی اپنے اندر جذبہ پیدا کر. ایک بندہ گر رہا ہے بیچارہ کمزور ہے،
آپ نے دھکا لگایا اور وہ گر گیا، آپ نے تالیاں پیٹی، ہو میں نے گرا دیا ہے، ہر بندہ کہے گا بدبخت آدمی ہے۔ ایک گر رہا تھا، آپ نے اسے تھام لیا ہے، ہر بندے کہے گا شاباش، اچھے خاندان کا بندہ ہے، تیرے والدین نے بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ خدا را لوگوں کو دھکے نہ مارو جہنم کی طرف، لوگوں کو گمراہ نہ کرو اور لوگوں کو دین سے دور نہ کرو، اللہ کی کتاب سے دور نہ کرو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو۔ ہماری نالائکی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے دور ہوتا ہے تو معاشر میں ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو، اور اگر کوئی برا بھلا کہتا بھی ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو اور کہو یار ہماری نہ مان، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تو اللہ کا قرآن سننے والا بن جا، آقا کی سنت پہ عمل کرنے والا بن جا۔ انشاءاللہ ایک بندہ، فقط ایک بندہ آپ کی محنت اور محبت سے دین کی طرف آتا ہے، انشاءاللہ اللہ وہی تیری ہدایت و نجات کا سبب بنا دے گا۔ تو سب ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس دعوت کو لے کے آگے چلیں گے۔ یہ وہ دعوت ہے جو صحابہ کی بھی دعوت ہے اور میرے نبی کی بھی دعوت ہے، جو دعوت قرآن و سنت کی ہے یہی آقا نے دی ہے اور بہت بڑی عظیم دعوت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ اچھا جی آگے چلتا ہوں، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ تو بات اصل چل رہی تھی، فرشتوں نے کیا پڑھا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمیں ذرہ برابر، الا ما علمتنا ہم اسی قدر جانتے ہیں جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اب فرشتوں نے کہا جی ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کہتے ہیں قال یا آدم، سبحان اللہ، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیغمبر حضرت آدم، انبئہم باسمائہم، بتاؤ ان کو اب ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان ملائکہ کو ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم، اللہ کریم نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے اس سے پہلے، کیا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں غیبہ راز پوشیدہ السماوات، آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں ہی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب چیزوں کو جاننے والا کون ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت واضح ہو گئی، علم واضح ہو گیا۔ یہ علم وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت ہی کو فرشتوں پہ بھی غلبہ عطا کیا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، اب اللہ نے تھک تو نہیں گئے بھائی؟ سادی سادی باتیں سنا رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے، سمجھ آ جائے۔ اللہ ہم سب کا سینہ کھول دے اپنی کتاب کے لیے۔ اب ذرا دیکھنا آگے چلیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب حکم دیا اللہ کریم نے فرشتوں کو، کیا حکم دیا؟ اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ نے فرشتوں سے جب یہ بات فرمائی، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ آگے ذرا سننا پھر مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، خود بڑا نہ تھا، بڑا بن پڑا کہ میں بڑا ہوں، گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین،
اور وہ تو تھا ہی اللہ کے علم میں پہلے سے ہی کافروں میں سے، اللہ کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ عبادت تو کرتا ہے، یہ ابلیس جو شیطان ہے اللہ نے اسے آگ سے بنایا تھا، لیکن جنات جو تھے یہ ابتداءً زمین پہ رہتے تھے، جب انہوں نے دنگا فساد شروع کر دیا تو اللہ کریم نے ان کو پہاڑوں کی طرف منتقل کر دیا اور یہ عبادت کرتا رہا ابلیس۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں تقریباً 7 لاکھ سال تک اس نے عبادت کی ہے، کبھی ادھر عبادت کبھی ادھر عبادت، کبھی ادھر سجدہ کبھی ادھر سجدہ۔ فرشتوں سے کہنے لگا اللہ کریم کے سامنے ذرا میری سفارش تو کرو کہ مجھے آپ کے قریب جگہ مل جائے تاکہ میں اور خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے ملائکہ تم کہتے ہو تو میں اسے جگہ تو دے دیتا ہوں، جو تم عبادت کرتے ہو اس میں میری رضا ہے، جو یہ عبادت کرتا ہے اس میں یہ چاہتا ہے کہ مجھے زمین کا بڑا بنا دیا جائے، مجھے شہرت مل جائے۔ ایسی عبادت جو ریاکاری پہ مشتمل ہو وہ بندے کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، ایسی عبادت جس میں اللہ کی رضا ہو اللہ زمین سے اٹھا کے اس کو آسمانوں سے بھی اوپر بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ اس نے اتنی بڑی عبادت کی لیکن اندر یہ چاہتا تھا کہ مجھے زمین کی بڑی سلطنت مل جائے، مجھے اعلیٰ درجے کا منصب مل جائے۔ اب یہاں پہ اس کے سارے پردے کھول دیے گئے ہیں۔ جب اللہ کریم نے فرمایا آؤ فرشتوں تم میرے آدم کے آگے سجدہ کرو، وہ سارے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی الگ کہا گیا اے ابلیس تم بھی سجدہ کر، اس نے کہا میں تو کرتا نہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ اکڑ گیا بڑا بن گیا جو میں یہ ہوں اور وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ دوست کہتے ہیں کہ دیکھو جی آج جو اہل سنت جو اصل توحیدی ہیں جنہیں وہابی بھی مشہور کیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم نبیوں ولیوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ آگے سے وہ مہربان کہتے ہیں دیکھو جی ابلیس بھی تو یہی کہنے لگا اللہ میں تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں، میں حضرت آدم کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ تو دیکھو یہ مزاج تو شیطانی ہے، نعوذ باللہ۔ امانت دیانت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرا بھائی، تیرے لیے بھی دعوت فکر ہے، جہاں اللہ کہے سجدہ کر، جو پھر نہ کرے وہ شیطان ہے، اور جہاں اللہ اور اس کا رسول منع کرے یہاں سجدہ نہ کر، جو پھر کرے وہ پھر کرے وہ بھی شیطان ہے۔ جہاں اللہ کہے سجدہ کر، جو پھر نہ کرے وہ شیطان بن گیا، اور جہاں پہ اللہ بھی منع کرے اللہ کا رسول بھی منع کرے پھر جو سجدے کرے پھر اللہ کہتے ہیں اس نے میری مانی نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت قیس بن سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاجر قسم کا صحابی ہے، تجارت کے لیے دیگر ممالک میں جایا کرتا تھا۔ یہ قیس آیا ہے میرے نبی کی محفل عالیہ میں، آگے عرض کرتا ہے یا سن رہے ہو کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے وہاں کچھ مناظر دیکھے ہیں، جتنے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ ہیں جب ان کے دربار میں کوئی انٹری ہوتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے پھر بات شروع کرتا ہے۔ اللہ کا نبی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ساری مخلوق میں سے اعلیٰ تو ہمارا نبی ہے، بلند و بالا ہمارا نبی ہے، شان میں اعلیٰ ہمارا نبی ہے، مقام میں اعلیٰ ہمارا نبی ہے، الفت میں اعلیٰ ہمارا نبی ہے، شرافت میں اعلیٰ ہمارا نبی ہے، امامت میں اعلیٰ ہمارا نبی ہے، سیادت میں اعلیٰ ہمارا نبی ہے، قیادت میں
आला हमारा नबी है, इल्म में आला हमारा नबी है, हिल्म में आला हमारा नबी है, वजूद में आला हमारा नबी है, वरूद में आला हमारा नबी है, दरूद में आला हमारा नबी है, उल्फत में आला हमारा नबी है, इमामत में आला हमारा नबी है, लियाकत में आला हमारा नबी है, उरूज में आला हमारा नबी है, जलवे में आला हमारा नबी है, महफिल में आला हमारा नबी है, तन्हाई में आला हमारा नबी है, इमामत पे आला हमारा नबी है, खिताबत पे आला हमारा नबी है, सीने में आला हमारा नबी है, मदीने में आला हमारा नबी है। मेरा ये दिल कर रहा था और मैं ये सोच रहा था, आज जाते ही अल्लाह के नबी से इजाजत लेकर मैं भी सजदा करूंगा मना के लाल को। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल कर रहा है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस को अपने सीने से लगाया और फरमाया कैस, जितनी शिरक के छोटे छोटे भी जरासीम थे अल्लाह ने मेरी शरीयत में वो सारे खत्म करवा दिए हैं। पहली शरीयतों में ताज़ीमन सजदे के लिए इजाजत थी, जिस तरह फरिश्तों ने हजरत आदम के आगे ताज़ीमन सजदा किया है। हर दौर में इबादत का सजदा तो अल्लाह के लिए था, उन्होंने ताज़ीमन सजदा किया था। जिस तरह हजरत यूसुफ सिद्दीकुल्लाह के भाइयों ने ताज़ीमन हजरत को सजदा किया था। कैस तुम भी सुन, दीगर जमात साहब भी सुने, अगर मैं आमना के लाल की शरीयत में अब सजदा ताज़ीमन की इजाजत होती, मैं औरतों से कहता कि अपने खामिद के आगे सजदा करे, मैं खदीजा से कहता कि मेरे आगे सजदा करे, मैं ऐशा से कहता कि मेरे आगे सजदा करे, मैं उम्मे हबीबा रमला से कहता मेरे आगे सजदा करे, मैं ज़ैनब से कहता मेरे आगे सजदा करे, मैं जवेरिया से कहता मेरे आगे सजदा करे, मैं मैमूना से कहता मेरे आगे सजदा करे। मेरी शरीयत में ताज़ीमन सजदा हो या इबादत का हो, अब होगा तो सिर्फ किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, किसके लिए होगा। अब जमीनें झुकेंगी तो किसके आगे, बोलो ना, अल्लाह के आगे। अल्लाह अकबर। और जरा एक मसला सुनाना चाहता हूँ अल्लाह की तो, अगर कोई देहाती बंदा के सलाम करता मेरे नबी को और थोड़ा सा झुक जाता नीचे की तरफ, जिस तरह आज हमारे जो हालात यहाँ होता है, ये बड़ा पीर है, कोई बेचारा इधर हाथ लगा रहा है, कोई पाँव को, कोई किसी और जगह पे, और समझा जाता है कि ये बड़ा अदब वाला मुरीद है, और बेचारा जाते हुए कमर पीठ भी इधर नहीं करता, चाहे गिर जाए, कहता नहीं नहीं इधर पीठ नहीं करनी। मेरे नबी की महफिल आलिया में आके अगर कोई इस तरह सलाम करता तो मेरा पैगंबर उसके हाथों को उठा के सीने के बराबर कर देता। मेरा नबी फरमाता नहीं नहीं, एहतराम दिल से करना है तो मेरा करना है, शरीयत पे अमल करना है तो मेरी शरीयत पे अमल करना है। दरूद पढ़ कसरत के साथ पढ़ता रह जा, लेकिन ये जो इन्हिना और झुकना है ये मेरे आगे नहीं। मैं लोगों को अपने की तरफ बुलाने की तो दावत देता ही नहीं हूँ, जो मेरे आगे सजदा करे। मेरे बारे में तो अल्लाह ने खुद कहा है, दाइयल इल्लल्लाह बिइज़्नी वसिराजम मुनीरा। मैं अपनी तरफ नहीं, मैं अपनी तरफ नहीं, मैं तो लोगों को किसकी तरफ बुला रहा हूँ। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह। कमाल है यार,
یہ چیز جو میں لایا ہوں یہ میرے بابا جی کی تھی، میں نے نشانی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، یہ تحریر میرے بڑے کی تھی، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، یہ گھر یار چھوٹا سا ہے، بیچ دے کوئی نیا لے لے، نہیں نیا لوں گا، یہ نہیں بیچوں گا، میرے بابا جی کی نشانی ہے، یہ چارپائی میرے بابا جی کی نشانی ہے، یہ چادر امامہ میرے ابا جی کی نشانی ہے، یہ جو لباس اور واسکٹ میں نے پہن رکھی ہے یہ میرے تایا جی کی نشانی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور تجھے اپنے بڑوں کی نشانیاں پسند ہے، اللہ کہتا ہے میرا نبی تم بھی کوئی نشانی دے تو بھی کوئی نشانی دے دے تاکہ تیرے سچے امتی سینے سے لگا کے خوشی سے معزوز ہوتے رہیں۔ وہ کون سی نشانی ہے؟ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ او کائنات والوں میں آمنہ کلا راستہ پوچھنا چاہتے ہو، میرا جو VIP راستہ ہے اس کی سڑک پہ اگر چلنا چاہتے ہو، او ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ وہ ہے کہ میں تمہیں اپنے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہی میرا راستہ ہے، آنا یہی میرا راستہ ہے، ومن اتبعنی، اگر میرے سچے عاشقوں کو پہچاننا چاہو جو اس راستے پہ چل رہے ہوں گے وہ میرے ہوں گے، جو اس راستے سے کٹ جائیں گے وہ میرے نہیں ہوں گے۔ اگر میری نشانی پہ چلنا ہے، اگر میری شریعت پہ چلنا ہے، اگر میری دعوت پہ چلنا ہے، اگر میری رسالت پہ چلنا ہے، اگر میری طہارت پہ چلنا ہے، اگر جنت والے راستے پہ چلنا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، ساری دنیا بھی تمہاری دشمن بن جائے اس کی پرواہ نہ کریو، تمہارے دل میں بسنا چاہیے تو اللہ کا خالص پیار بسنا۔ وہ تھکتے نہیں گئے؟ ماشاءاللہ لا قوت۔ یہ ہے اصل دعوت، یہ ہے اصل پروگرام۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی سمجھ لو اس کی زندگی بن گئی، اس کی زندگی سنور گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں سجدہ کرو، سبھی سجدہ کرنے لگے، لیکن ابلیس جو تھا وہ اکڑ گیا، کہتا میں نہیں کرتا۔ فرق یہ تھا فرشتے کس کی رضا کے لیے عبادت کر رہے تھے؟ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اسی کی رضا کے لیے، اور یہ تھا اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن ایک جملہ ذرا سننا، بڑی توجہ کے ساتھ جاگ رہے ہو سارے۔ یہ 7 لاکھ سال عبادت کرنے والا جب ایک سجدے سے انکار کیا تو ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنا حکم تھا سجدے کرنے کا تو ہم کتنا کر رہے ہیں، کتنا چھوڑ رہے ہیں۔ جو چھوڑ رہے ہیں ان کی اصلاح سب کی چاہیے کہ اللہ ہمیں اندر وہ کمیاں ختم فرما دے اور ہمیں ذوق شوق کے ساتھ اپنے اللہ کے آگے بڑی توجہ کے ساتھ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، توجہ ایسا اللہ کے رحمت والے قدموں کے درمیان بندہ سر رکھتا ہے، بندہ سجدے میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور عمل میں قریب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے صحابہ اتنا طویل سجدہ کرتے ہیں، اور آمنہ کا لال کیا سجدہ کرتا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی حجرے میں تشریف لائے، رات کا وقت ہے، توجہ ہے جی، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں درمیانی، پھر 2 رکعتیں پڑھی ہیں درمیانی، پھر جو دوسری مرتبہ آپ نے 2 رکعتیں کر کے 4 رکعتیں جو پڑھی ہیں وہ اتنی طویل تھیں
کہ رحمت للعالمین کے پاؤں میں سوزش آ جاتی ہے. قیام ہے تو قیام میں ہے, رکوع میں ہے تو یوں لگتا ہے اب بقیہ رات رکوع میں گزر جائے گی. جب سجدہ کیا ہے تو اتنا طویل سجدہ کیا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا قیام, اتنے لمبے رکوع, اتنے لمبے سجود, یہ کیا ضرورت ہے؟ اب کوئی چیز رہ گئی ہے جو آپ کو ابھی تک نہیں ملی؟ اللہ نے ہر اعلیٰ درجے کی نعمت آپ کو دے رکھی ہے. اب جملہ سننا دل میں بٹھانا, ہمیں کوئی تکلیف آ جائے اللہ نہ کرے پھر تو اللہ یاد آ جاتا ہے اور خوشی میں ہو تو بھول جاتے ہیں. یہی نالائکی ہے. میرے نبی کی انداز سننا, آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا. ایسا دیکھ تو صحیح میں ایک یتیم تھا, اس نے مجھے در یتیم بنا دیا. دیکھ تو صحیح ایسا میرا ابا جی نہیں تھا, میں چھوٹا ہی تھا, امی جان بھی چلی گئی. اس کی مہربانیاں تو دیکھ, اس نے ساری کتابوں میں سے اعلیٰ درجے کی کتاب میرے سینے پہ نازل کر دی ہے. اس کے نبی پہلے بھی تھے لیکن جو ختم نبوت کا تاج تھا میرے اوپر سجا دی ہے. اس نے مجھے اعلیٰ کتاب دی, اعلیٰ نبوت دی, اعلیٰ امت دی. اب میرا دل کرتا ہے افلا اکون عبدا شکورا. کہ معاشر کے میدان میں جہاں شاکرین کی لسٹ آئے کہ کون اعلیٰ درجے کا شاکر ہے, کون اعلیٰ درجے کا قدردان ہے, کون اعلیٰ درجے کا میری عبادت کرنے والا ہے, ایسا میرا دل یہ کرتا ہے کہ وہاں بھی اعلیٰ درجے کا نمبر نظر آئے تو میں آمنا کہ خدا کی قسم اگر یہ وظیفہ بندہ اپنا لے, فقط پچھلی نعمتوں پہ شکر ادا کر دے, آگے نہ مانگے چھوڑ دے. اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, پچھلی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر تو ادا کرتا جا, آگے بن مانگے میں اللہ خود عطا. چلو جی بات لمبی نہ ہو جائے تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے. ایک مسئلہ درمیان میں آ گیا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. فرشتوں نے سجدہ کی ہے کس کے آگے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے. یہ تعظیماً سجدہ تھا, عبادت کا نہ تھا. یہ سجدہ ہوا کب ہے؟ شیر لگا ہوئے ہے تو ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ کافی فائدہ ہو. ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ سورۃ الحجر نکالے, ذرا 14واں پارہ نکالے. اذانیں شروع ہوئی, اب تو پتہ نہیں چلتا کہ عشاء والی اذانیں ہیں یہ دوسری ہو جو اپنی طرف سے مولویوں نے نکالی ہوئی ہے. اللہ اللہ, کتنے ٹائم ہو گیا ہے؟ آیت نمبر 31 ہے. اچھا اس طرح ہے, میں معنی کرنا چاہتا ہوں جی آیت نمبر 26 سے یا 28 سے معنی سن لیں جی, ٹائم کی قلت ہے, بات اس کے اندر آ جائے گی. صفحہ نمبر 238 ہے جی, 238 جی, صفحہ نمبر 238 ہے. تھوڑی سی جلدی کریں گے جی. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جتنے تشریف فرما ہے سب کی جائز حاجات اللہ غیب سے پوری فرما دے. بھائی کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ٹائم ضائع تو نہیں ہو رہا آپ کا؟ اگر کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا کہہ دے سبحان اللہ, جزاک اللہ. چلیں جی, یہ دیکھیں آیت نمبر 38 ہے, سورۃ الحجر ہے, پارہ نمبر 14 ہے. تو ذرا آپ خود نوٹ کریں گے کہ کون سا مسئلہ اللہ سمجھا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے, انی خالقم بشرا, کہ بے شک میں بنانے والا ہوں, بشرن ایک نور. کیا بنانے والا ہوں؟ بشر بنانے والا ہوں. کیا بنانے والا ہوں؟ سارے بولو بھائی, بشر. انبیاء کو بشر کہنا یہ سب سے پہلے کس کی سنت اور طریقہ ہے؟
اللہ کہا حضرت آدم کو بشر کس نے کہا ہے؟ آج کچھ مہربان کہتے ہیں نبیوں کو بشر نہ کہو یہ توہین ہے، نعوذ باللہ قرآن توہین نہیں کرتا، قرآن تو شان بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا، میں بنانے والا ہوں، بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر، کس سے؟ من صلصال من حمأ مسنون، ایک کھنکھناتے سڑے ہوئے کارے میں سے مختلف مٹی کا خمیر لے کے، سرخ بھی سیاہ بھی گندمی بھی ہر طرح کی مٹی کا خمیر لے کے جمع کیا گیا ہے، اسے پکایا گیا اللہ کے حکم کے ساتھ، حضرت جی کا جسم بنا دیا گیا ہے۔ اللہ چاہتے تھے اسی وجہ سے حضرت کی اولاد کے رنگ بھی الگ الگ ہیں، ڈھنگ بھی الگ الگ ہیں، مزاج بھی الگ الگ ہیں، آواز بھی الگ الگ ہیں، طبیعت بھی الگ الگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب میں حضرت جی کو بنا لوں سویتو، جب حضرت جی کو مکمل تیار کر لوں اے میرے فرشتوں، ونفخت فیہ من روحی، پھر پھونک دوں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح، فقعوا لہ ساجدین، پھر گر پڑنا اس کے آگے سجدے کے اندر۔ اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہے، جب میں حضرت کو بنا لوں اس وقت فوراً سجدہ نہیں کرنا، جب تک روح نہ ڈالوں سجدہ کرو گے تو میرے پیغمبر کو پتہ، بولو نا بھائی، پتہ نہیں چلے گا۔ اگر بغیر روح کے بھی پتہ چلتا ہوتا یہ شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں چاہے ابو البشر کیوں نہ ہو، چاہے مسجود الملائکہ کیوں نہ ہو، چاہے انسانیت کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے اشرف المخلوقات کی پہلی اینٹ اور صحرا کیوں نہ ہو، اگر اس میں بھی روح نہ آئے، اگر میرے ملائکہ فرشتے سجدہ کرتے تو حضرت جی کو پتہ نہ چلتا۔ اے قرآن سننے والے عقیدہ بنا لے، اگر روح ڈال کے پھر میں اللہ نکالوں، سجدے کرنے والے کرتے رہے، پھر اس کو پتہ چلتا نہیں ہوتا، کیونکہ اصل چیز روح ہے۔ روح آتی ہے بندہ بولتا ہے، روح آتی ہے بندہ چلتا ہے، روح آتی ہے بندہ کھاتا ہے، روح آتی ہے بندہ پیتا ہے، روح آتی ہے بندہ عبادت کرتا ہے، روح آتی ہے قیام بھی ہوتا ہے، سجود بھی ہوتے ہیں، روح نکل جائے پھر عبادت ہوتی ہے، پھر ایمان روح کیا شعر بولا خدا کی زندہ بات، بڑی بات ہے، بڑی بات، اللہ اکبر۔ اچھا روح اندر اگر ہو تو پھر نکال لیا جائے تو پھر بھی عبادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے؟ کہو نا، بولو گے تو میں سنا سکتا ہوں، ہے جی؟ ایک حوالہ سنا دوں، سورۃ سبا پارہ نمبر 22 آیت کریمہ کا نمبر 14۔ تو نہیں بیٹھے بھائی، کدی کدی دل ہی کرتا پوری رات بیٹھی رہوں، لیکن پھر تھوڑا بھی خیال رکھنا پڑتا، اپنا بھی خیال، تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں گے، رشتہ پڑھتا تھوڑا تھوڑا۔ جی صفحہ نمبر 388 ہے جی، 388 اوپر صفحے ہوتے ہیں، تھوڑی تکلیف کریں گے جی، ایک مسئلہ آ گیا سامنے، چلو تھوڑا سا وہ واضح ہو جائے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ مل گیا صحیح حوالہ، دیکھیں یہ سورۃ سبا پارہ نمبر 22 آیت کریمہ کا نمبر 14 ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، روح اللہ ڈال کے نکالے پھر سجدے کرنا تو دور کی بات، جسم بھی اپنے کنٹرول میں رہتا، جسم بھی اپنے کنٹرول میں رہتا۔ بولو نا بھائی، قرآن پڑھنے لگا، قرآن بات بھی کسی عام بندے کی نہیں ہے، بات بھی اللہ کے نبی کی سنا رہا، اور جن کا نام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام
کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس بنوا رہے ہیں. اللہ اکبر. بڑی توجہ چاہتا ہوں. حضرت جی اللہ کا گھر بنوانا چاہتے ہیں. جنات سے کہا ایسے بنانا ہے, ایسے دروازے, ایسی کھڑکیاں, ایسے ستون, ایسے خوبصورت. حتیٰ کہ جب یہ سارا نقشہ بتا دیا, اوپر سے جبرائیل امین آ گئے. حضرت آپ کا تو ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا تو ٹائم ختم. یہ امتیوں کو نہیں بتایا جاتا, یہ انبیاء کا اعزاز ہے, ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے. او یا ربی کچھ ٹائم اضافی کرو, میں تو اللہ کا گھر بنوانا چاہتا ہوں. حضرت جی ہم تو فقط نوکری دے سکتے ہیں, آگے جو کچھ کہنا سننا ہے آپ اب خود رابطہ کر لیں. حضرت جی کے ذہن مبارک میں آئی بات, کام اللہ کے گھر کا نقشہ سمجھا دیا, اب اللہ خود ہی تکمیل کروا دے گا. اس کی طرف سے آرڈر ہے, قبول کرنا چاہیے. جہاں حضرت عبادت کرتے تھے وہیں تشریف لے گئے. ایک لاٹھی مبارک عصا تھا, اس کو اپنی ٹھوڑی مبارک کے نیچے حضرت نے رکھا. اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے قیام میں بندہ کھڑا ہوتا ہے. ادھر جب حضرت کھڑے ہوئے تو اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ, پھر جب فیصلہ کیا ہم نے, کس نے؟ میں اللہ نے. جب میں اللہ نے فیصلہ کیا علیہ الموت, حضرت سلیمان علیہ السلام پر کس چیز کا؟ موت کا. گویا کہ انبیاء پہ بھی لفظ موت کا اطلاق قرآن کر رہا ہے. جب میں اللہ نے حضرت ابھی آسان آپ بھی آگے سمجھائیں کہ اللہ کا نبی اللہ کا گھر بنانا چاہتا تھا, ان کا وقت پورا ہو گیا دنیاوی زندگی کا. وہ اپنے عبادت خانے میں کھڑے ہو گئے, لاٹھی مبارک تھوڑی شریف کے نیچے رکھ لی, ایسے کھڑے ہو گئے جس طرح بندہ نماز میں قیام میں کھڑا ہوتا ہے. اللہ نے اوپر سے آرڈر جاری کر دیا, ہو میرے فرشتوں میرے پیغمبر کی روح مبارک نکالو. اب آگے اللہ کہتے ہیں ما دلہم علی موتہ, نہ آگاہ کیا ان جنوں کو حضرت کی موت کے بارے میں الا دابۃ الارض, مگر ایک زمین کا کیڑا تھا, تاکل من ساتا, جو کھا رہا تھا حضرت کی لاٹھی کو. یہ مسئلہ ذہن میں رہے, لاٹھی کو وہ کھا سکتا ہے, نبیوں کے جسموں کے قریب کوئی کیڑا مکوڑا نہیں آ سکتا. وہ دنیاوی زندگی میں ہو تب بھی اعلیٰ ہوتے ہیں, وفات شریفہ کے بعد بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. وہ دنیاوی زندگی میں ہو تب بھی معطر ہوتے ہیں, وفات شریفہ کے بعد بھی وہ معطر و اعلیٰ ہوتے ہیں. وہ جو جناب کیڑا تھا اس نے حضرت جی کی لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا. اور علامہ شبیر احمد عثمانی کو رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ہمارے علماء دیوبند مکتبہ فکر میں سے ایسا جید عالم ہے جس نے پاکستان کی ابتدا میں جو پرچم پاکستان کا لہرانے والا یہی ہے. اور مولانا ظفر احمد عثمانی ہے, ان کی تفسیر عثمانی ہے جو ہمارے عام گھروں میں بھی مل جاتی ہے. اسی آیت کے تحت دیکھ لینا, وہی علامہ عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں. حضرت جی کی روح مبارک نکلنے کے بعد اللہ نے 1 سال تک اسی لاٹھی کے سہارے پہ حضرت کا جسم کھڑا رکھا. کوئی جسم میں تغیر تبدل نہیں آیا کرتا نبیوں کے جسموں کو. یہی ہمارا ایمان ہے. آن کما وضع, جس حالت میں وہ ہوتے ہیں وہ اسی حالت میں رہتے ہیں. ان کا چہرہ وفات شریفہ کے بعد بھی چمکتا دمکتا رہتا ہے. ان کے جسم پہ تطہیر چمکتی رہتی ہے, ان کی شکل و صورت اور خوبصورت تصویر چمکتی رہتی ہے. گویا کہ رب العالمین کی قدرت کی تقدیر چمکتی رہتی ہے. ان پہ انوارات کی بارش رہتی ہے, ان پہ برکات کی بارش رہتی ہے, ان پہ سلامتی
کی بارش رہتی ہے، ان پہ امانت کی بارش رہتی ہے، ان پہ برکات کی بارش رہتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا جسم عطر محفوظ رہا، 1 سال تک اللہ نے لاٹھی کے سہارے کھڑا رکھا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تأکل من ساتا، جب اس کیڑے نے حضرت جی کی لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا، اندر سے ختم کر دیا، فلما خر، حضرت جی کا جسم عطر جب زمین پہ آ گیا، لاٹھی اب اندر سے کھوکھلی ہو گئی تو جسم عطر زمین پہ آیا، جب زمین پہ آیا تبینت الجن، اور حتیٰ کہ واضح ہو گیا اس وقت جنوں پر کیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ہوتا ان کو علم غیب، وہ اندر کی اگر حالات کو جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو کہنے لگے نہ پڑے رہتے ہم اس ذلت والے عذاب میں، یعنی کبھی کا کام چھوڑ کے ہم بھاگ جاتے۔ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، اگر روح ڈال کے میں نکال لوں تو سچا نبی بھی اپنے جسم کو کھڑا نہیں کر پاتا، کیونکہ اصل چیز روح ہوتی ہے۔ روح ہو تو نمازیں بھی ہوں گی، روح ہو تو سجود بھی ہوں گے، روح ہے تو سب کچھ ہوگا۔ روح اگر پرواز ہو جائے، اور روح یہ موت و حیات کی تفریق جو ہے یہ مخلوق میں ہے، میرا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اگر موت سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ صرف کون ہے؟ اس لیے تو اس نے کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ پیغمبر کا جسم زمین کے اوپر رہے تب بھی محفوظ رہتا ہے، زمین کے نیچے ہو جائے قبر مبارک میں تب بھی محفوظ رہتا ہے۔ لیکن میرا بھائی اصل چیز روح ہے، روح نہ آئے، حضرت آدم کے آگے فرشتے اگر سجدہ کرتے تو حضرت کو پتا نہ چلتا، اس لیے اللہ نے قید لگائی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں حضرت جی میں روح ڈال لوں اب بھائی سارے سجدہ کرنا، تاکہ میرے پیغمبر وہ خود دیکھ سکے کہ میرے سامنے سجدہ ہو رہا ہے۔ تو بالآخر فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس اکڑ گیا، کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرتا۔ ٹائم ختم ہو گیا، دعا کروں یہ سناؤں؟ اچھا چلو کسو کر لو گلتا ہوتا پڑے سے 2-4 منٹ دے دیتے ہو کہ دعا کرا دو۔ اچھا چلو بس ٹائم ختم، تھوڑا تھوڑا کافی۔ اب ایک مسئلہ سن لو، جب سجدہ ہو گیا نا، اب اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اب تو جنت میں رہنا۔ مولا اکیلے جنت میں رہو؟ نہیں 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 نہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت سو رہے تھے، ایسے سو رہے تھے، حضرت کی بائیں پسلی سے اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کر دیا۔ جب آنکھ کھلی دیکھا تو بی بی بیٹی ہے، اللہ نے بتایا کہ میں نے تیری بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ مانوسیت ہو گئی اور کہا اسکن کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں پہ عارضی طور پہ رہنا ہو۔ اس طرح کوئی کہے یار رہائش نہیں مل رہی، اچھا میرے پاس نا 2 مکان ہیں، آپ کچھ عرصے کے لیے یہاں ٹھہر جائیں، تو جب آپ کو اور رہائش مل جائے گی تو آپ چلے جانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر اس نے آپ کے نام کروا دی ہے۔ اللہ نے کہا اسکن آپ ٹھہرو کچھ عرصے کے لیے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ اب انہوں نے فی الوقت ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، عارضی رہائش رکھوائی جا رہی ہے کہ یہاں ٹھہرو کھاؤ پیو۔ جب روح مع الجسد جنتی معاشر میں جنت میں جائیں گے تب اللہ کہے گا کہ اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہنا ہے، اب تمہیں یہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت کی مانوسیت کے لیے اللہ نے بی بی پیدا فرمائی، اور بی بی کس مسئلے سے پیدا فرمائی؟ جی کبھی سائڈ ہے سب کی تو سیدھو بائیں طرف، یہ دل کے در ہوتا ہے سجے بڑے کبھی سائڈ تھے۔ ایک بندہ گوٹا فردی بیٹھے گا میرے دل ایک بڑی تکلیف، اس کا کہا اتنے نہیں اتنے دل ہوتا ہے۔ اب ذرا تطبیق دیکھیں، یہ جو پسلی ہے یہ نیچے ہے، دل اوپر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر اپنے گھر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے تو جو تیری وائف بیوی بنی ہے نا اس کو جوتی نہ سمجھ، آئی تو ٹھیک نہیں تو نہیں لے لیں گے فلاں شوز سے، تو نانا ایسا نہ کر، وہ اس شہزادی ہے اس کو دل میں بٹھا کے رکھ، اس کو دل میں بٹھا کے رکھ۔ اور دیکھو نا ایک بچی ہے چھوٹی ہے اپنے والدین کے گھر میں بڑے ناز نخرے سے بڑی ہوئی ہے، اب اس کو تو حقیر کرے توہین کرے یہ عقل و نقل کے خلاف ہے، وہ کمزور ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پسلی سے بنی ہوئی ہے، اے میرا امتی اس کو زور لگائے گا کھینچے گا تو ٹوٹ جائے گی، اشارہ ہے طلاق کی طرف، اس کو پیار محبت سے سمجھا کے اس کا بھی خیال رکھ اور لے کے چلتا رہے، اللہ تیرے گھر کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو میرا بھائی یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھو رزق بڑھنا کم ہونا یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ ایک آیا نوجوان یا رسول اللہ رزق کی تنگی، آپ نے فرمایا شادی کرو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کوئی کاروبار وار ہوگا تو شادی کریں گے، ٹھیک ہے یہ بھی اچھا مال ہے تاکہ پریشانی نہ بنے، لیکن رفیقہ حیات کے ملنے سے آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی۔ جب بچے ہو جاتے ہیں آپ خود جو صاحب اولاد ہیں وہ دیکھیں، جب کنوارے پھر رہے ہوتے تھے تو کبھی کبھی کوئی پیسے جیب میں ہوتے، جب شادی ہو گئی اب پیسے بھی بڑھ گئے، جب بچے ہو گئے اب اللہ نے اور انتظامات کرنا شروع، جو روح آتی ہے تو وہ بارہ اپنی خوراک ساتھ لے کے آتی ہے۔ تو شادی جو ہے آقا نے کیا فرمایا، 4 طرح کے لوگ ہیں جو شادیاں کرتے ہیں، ایک حسن دے کر، ایک اعلیٰ خاندان دے کر، ایک پیسہ دے کر، ایک دینداری دے کر۔ اے ابو ہریرہ میرا وہ امتی خوش نصیب ہے جو حسن بھی نہ دیکھے اس کو پیچھے رکھے، پیسہ ویسا بھی پیچھے رکھے، بڑا پن بھی پیچھے رکھے، دینداری کو آگے رکھے کہ ادھر دین ہے تو وہ اس میں برکات ہوں گی۔ ابو ہریرہ میرے امتیوں کو بتانا دین سدا بہار رہے گا تو اللہ ان کی محبت کو بھی سدا بہار رکھے گا۔ تو آپ کی ویب صاحبہ بھی اب آپ جنت میں رہو گی۔ شیطان کی اب توجہ چاہتا ہوں، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کی آزمائش ہو گئی، وہ نام بتا کر انہوں نے کہا کہ حضرت ہم معذرت خواہ ہیں، اللہ تو ہی جاننے والا ہے، ہمیں وہی کچھ پتہ ہے جو تو نے ہمیں بتایا۔ انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا۔ اللہ نے کہا دیکھو وہ بھی میرے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، اب فرشتوں کو کوئی غیبانہ نہ پکارے بلکہ جب بھی پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے۔ اب ان کی آزمائش ہو گئی۔ اب ابلیس رہ گیا تھا جنوں میں سے، اس کی آزمائش کروائی، آؤ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا، وہ بھی فارغ ہو گیا۔ اب ایک رہ گئی ہے شخصیت، وہ کون ہے؟ انسانیت کا سہرا اور ابتدائی اینٹ، اور وہاں سے اللہ نے انسانیت کو آگے چلایا ہے۔ اب ان کی بھی آزمائش ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا پوری جنت تمہارے لیے ہے، جہاں سے کھاؤ پیو موجیں کرو، لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت اس کے قریب نہ جانا۔ اب کچھ کہتے ہیں جی گندم کا درخت ہے، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے زیتون کا درخت ہے، کوئی کہتا ہے کھجور کا درخت ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے گندم درختوں پہ لگتی ہو، میں تو نہیں دیکھا کبھی اس طرح۔ بہرحال اس چیز کی وضاحت اللہ نے نہ کی ہو، اللہ کے نبی نے نہ کی ہو، اس کی وضاحت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا درخت تھا جی، کیسا تھا جی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم بمرادہ۔ یہ فقط حضرت جی کی آزمائش تھی، وہ عرصہ گزر گیا، یہ نہیں ہے کہ ادھر آرڈر دیا حضرت بھول گئے، وہ کافی عرصہ گزر گیا۔ یہ انسان جو ہے نا یہ ان سے بھی ہے نسیان سے بھی ہے، یہ بھول بھی جلدی جاتا ہے، جو بھولے نا وہ انسان ہی نہیں، کیونکہ اس کا ابا جی بھول گیا ہے جو، اور ان سے محبت ہے، تھوڑا سا اسے محبت ملے یہ مانوس ہو جاتا ہے۔ اور حضرت جی کو بڑا عرصہ گزر گیا، میاں بیوی موجیں کر رہے تھے، اب شیطان ابلیس بڑا پریشان، میں یہاں سے نکل گیا، یہ موجیں کر رہے، اس نے وسوسہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو ایک اختیار دے رکھا ہے، یہ وسوسے ڈالتے رہتا ہے، اس لیے حکم ہے نا کہ صفوں کو سیدھا رکھا کرو، شیطان درمیان میں نہ گھس جائے، ورنہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا جائے گا، اور یہ وسوسے ڈالا کرتا ہے۔ اور اس کے وسوسے بچنے کے لیے آخری 2 صورتیں پڑھا کریں۔ اب جب حضرت جی کو کہا مجھے اللہ کی قسم یہ درخت کے آپ قریب چلے جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، موجیں کریں گے، فنسیا، حضرت بھول گئے اور وہاں قریب گئے تو جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، اب درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اب اللہ نے کہا اب تشریف لے جاؤ، حضرت کو مشرق کی طرف، بی بی حوا کو مغرب کی طرف اتار دیا۔ یہ خلاصہ سنا رہا ہوں، پھر آگے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، 40 سال گزر گئے، کوئی بندہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو بنیاد تھے، اب آگے کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، کوئی دکھ سکھ کر سکے، کوئی بات ہی کوئی نہیں، رو رہے ہیں مولا غلطی ہو گئی، بھول گئے مولا ہم سے بھول ہو گئی، تو اسی طرح روتے روتے نا
دونوں کو اللہ نے میدان عرفات میں جمع فرما دی. اللہ ہم سب کو بھی لے جائے اپنی رحمتوں سے. میدان عرفات میں دونوں جب جمع ہوئے تو 40 سالوں بعد جب جوڑی ملی ہوگی کیا کیفیت ہوگی ان پہ. حضرت جی کہنے لگے بی بی ہمیں اللہ کو منانا نہیں آ رہا, اب مل کے دعا کرتے ہیں کہ مولا تو خود کوئی طریقہ بتا دے. اللہ کہتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات. جب حضرت نے توجہ کی نا تو میں اللہ نے ان کو چند کلمے سکھائے سلو کے. میں چاہ رہا تھا کہ میں اب ان سے سلو کر لوں, یہ رو رہے ہیں بھول گئے تھے. اب وہ سلو والی آیت سنو اور میں دعا کراؤں. وہ سلو کی آیت کیا تھی جس سے حضرت سے اور حضرت سیدہ بی بی حوا سے اللہ نے یہ کہا فتلقى آدم, توجہ ہے, فتلقى آدم من ربی. حضرت آدم کا ذکر ہے, توجہ چاہتا ہوں, حضرت آدم کا ذکر ہے. جنت میں جب بھیجا تھا تو کہا تھا انتا وزوجک الجنہ, آپ بھی اور آپ کی وائف بی بی بھی جائے جنت میں. یہاں جب توبہ کی بات آتی ہے تو حضرت کا ذکر کرتے ہیں, سیدہ کا ذکر نہیں کرتے. اللہ نے عورت کو پردے میں رکھا ہے, اللہ نے عورت کو پردے میں رکھا ہے. جہاں وضاحت ضروری تھی وہاں کر دی. اب یہاں بات چل سکتی تھی, اللہ نے اتنی بات کہہ دی, حضرت آدم کا خطاب کیا. اور کوئی بھی جنتی عورت اپنے خامد کی نافرمانی نہیں کر سکتی, وہ اس کے تابع رہتی ہے. جب دونوں اکٹھے ہوئے کہا مولا ہمیں منانے کا طریقہ نہیں آ رہا, تو انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے, بڑی مشہور آیت ہے. اللہ نے کہا آپ دونوں پڑھو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مولا, اے ہمارے پالنہار, اے ہمارا لجپال, ہم سے بھول ہو گئی ہے, اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم کدھر جائیں گے, ہمارا تیرے بغیر کون ہے. اللہ نے کہا چلو سلو ہو گئی. آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی یہی دعا پڑھے جو ان کے ابا جی اور امی جان نے پڑھی تھی, اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک روایت یہاں ایک مشہور ہے جس کا سر پاؤں نہیں ہے, جس کو شیخ الحدیث صاحب نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت اور ضعیف ہے, اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے, کوئی اس کی طرف نہ جائے. وہ کیا ہے جی, حضرت آدم اور بی بی حوا کی توبہ قبول نہ ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی میں نے عرش الہی پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو شیخ الحدیث صاحب بھی فرماتے ہیں اور دیگر اسماء الرجال والے بھی فرماتے ہیں ھذا حدیث موضوع, یہ بالکل من گھڑت روایت ہے, اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. اگر یہ روایت صحیح ہوتی اس کا ذکر اللہ اشارتاً کہیں قرآن میں کرتا یا میرے نبی پاک اس کی وضاحت فرما دے. دعا کا اصل طریقہ یہ ہے درود شریف پڑھ کے اللہ کے ناموں کا اس کو واسطہ دے کے دعا کی جائے جس طرح قرآن اور آقا کی دعاؤں میں موجود ہے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے احباب تشریف فرما ہے سب کی جائز حاجات اللہ غیب سے پوری فرما دے. بیماروں کو شفاء تامہ عطا فرمائے. پوری انسانیت ایک بیماری کی وجہ سے پریشان ہے. اللہ یہ ہمارے ہی گناہ ہیں, ہماری ہی کمزوریاں ہیں. اپنی رحمتوں سے اس موذی بیماری سے تمام امت کو نجات تامہ عطا فرما. جہاں بھی کوئی پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما. مساجد و مدارس کی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما. خاص طور پہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام قریب آ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جتنے احباب نوجوان بزرگ مائیں بہنیں تشریف لاتے ہیں کتاب اللہ سننے کے لیے, اللہ سب کو دنیا آخرت میں بہت ساری عزتیں عطا فرمائے, سب کی جولیاں رحمتوں سے آباد فرمائے. جتنے لوگوں نے یہاں دینی خدمات سر انجام دی ہیں انتظامیہ میں سے علماء میں سے, اللہ ان کی محنت بھی قبول فرمائے, اور جو اب کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت بھی قبول فرمائے. اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے, اللہ ہمارے اندر اپنی رضا عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے بچائے, ہمیں ہر قسم کے دکھلاوے سے بچائے, ہر قسم کے شر سے بچائے اور ہر قسم کے بڑے پن سے بچائے. مولا ہم تیرے انتہائی حقیر اور فقیر بندہ بن کے رہنا چاہتے ہیں, فقط تیرے دروازے کے محتاج بن کے رہنا چاہتے ہیں. مولا ہم سب کی جھولیاں رحمتوں سے آباد فرما دے. جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا سب کی جھولیوں کو رحمتوں سے آباد فرما اور سب کی جائز حاجات غیب سے پوری فرما. اللہ
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि रब्बना